بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس بیماری کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے نیند کا نہ آنا۔ ویڈیو میں نیند کا نہ آنا، اس کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا۔ جی، ابھی ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ نیند ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو جسم اور صحت پر اور ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نیند زیادہ لینے سے جسم کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو تفصیلاً جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اس کی علاج بھی بتایا جائے گا۔ تندرستی کے قیام اور زندگی کی بقا کے لیے نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ بیداری کی حالت میں تمام اعضاء حرکت کرتے رہتے ہیں اور ان کی حرکت سے اندرونی رطوبات تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ نیند کی حالت میں جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، ہر قسم کی جسمانی اور دماغی تھکان دور ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان مکمل طور پر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے باعث سستی، سر درد، ہاضمہ کی خرابی و دیگر امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ متواتر جاگنے سے بندہ جنونی ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں اور مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ نیند انسانی جسم کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کس قدر انسان کو سونا چاہیے اور کس عمر میں کتنا سونا چاہیے۔ عمر کے مختلف حصے میں سونے کا عرصہ بھی مختلف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ شیرخوار بچے دن رات میں 16 گھنٹے سوتے ہیں، کیونکہ نشو و نما میں تیزی کے باعث ان کے بدن میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، نیند کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ جوان آدمی کو 24 گھنٹوں میں سے صرف 6 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن عمر کے آخری حصے میں دیگر وجوہات کی وجہ سے نیند کم آتی ہے۔ نیند کا ٹھیک طرح سے نہ آنا بہت عام پرابلم ہے۔ کئی لوگ دن کو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے۔ نیند ٹھیک نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں، چند ایک وجوہات کا یہاں میں ذکر کروں گا۔ نفسیاتی بیماریوں کے باعث بعض انگریزی ادویات کے بکثرت استعمال سے وقتی پریشانی کے باعث کسی بیماری کے باعث، خاص طور پر فزیکل بیماریاں۔ رات سونے سے قبل چائے یا کافی کا بکثرت استعمال، سوتے ہوئے سانس کا رک جانا نیند میں خلل کا باعث ہوا کرتا ہے۔ کئی مریض، عموماً بچوں کو ٹانسل کی سوزش کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر آتی ہے تو ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے۔ بعض مریضوں کو نیند کی حالت میں ٹانگوں پیروں کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو بستر پر لیٹنے کے بعد پیروں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں گا جن کو آپ نے اپنی علامات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کو اور ادویات کو ان کی علامات کے مطابق استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ ایکونائٹ 200۔ اگر کسی فکر، پریشانی یا ڈر کی وجہ سے نیند نہ آئے تو یہ دوا دینے سے نیند آنے لگتی ہے اور بے خوابی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ پیسیفلورا کیو۔ یہ دوا ہومیوپیتھی میں نیند کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو نیم گرم پانی میں اس دوا کے 30 قطرے ملا کر پینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ سلفر تیز طاقت میں
جن لوگوں کو رات دیر سے سونے کی عادت ہو اور صبح کے قریب گہری نیند آنے لگے تو ایسی صورتحال میں اس دوا کے 5 قطرے صبح دوپہر شام چند دن استعمال کرنے سے نیند اپنی روٹین پہ آ جائے گی۔ کوکا تیز طاقت میں دماغی کمزوری یا تھکن یا خون کی کمی کے باعث اگر نیند نہ آتی ہو تو اس دوا کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ فاسفورس تیز طاقت میں یہ دوا عمر سیدھا بوڑھے لوگوں کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ اگر ان کو نیند نہ آتی ہو یا نیند میں کوئی دشواری ہو تو اس دوا کے 5 قطرے صبح دوپہر شام کچھ عرصہ استعمال کروانے سے مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نقص وہمیکا تیز طاقت میں ذرا سی دیر کے لیے سوئے اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جائے پھر دوبارہ نیند نہ آئے تو ایسے افراد کو اس دوا کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ لگاتار چند دن استعمال کروانے سے مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔